اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات دستگیر جہاں غم و سارے زماں حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل و مسائل قربانی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو دین اسلام کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا کرے۔ اللہ جل وعلا نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کو غلبہ عطا فرمائے۔ قربانی مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے واجب کا درجہ رکھتی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کو سنت قرار دیا گیا۔ خالق کائنات نے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم برہان رشید کے اندر قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ جل وعلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے فصل لربک وانحر،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے نماز پڑھیں اور میرے لیے قربانی کریں۔ قرآن کریم برہان رشید کی ان آیات سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ ونحر سورۃ الکوثر کے اندر تو یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جہاں پر یہ جو ونحر ہے یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے، تو جس جگہ پر حکم مطلقاً عام ہو تو اس سے واجب مراد لیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل وعلا نے مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے قربانی کریں۔ تو قربانی اللہ جل وعلا کی طرف سے لوگوں پر واجب قرار دی گئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کو سنت قرار دیا گیا۔ تو قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ خاص وقت میں خاص جانور کو رب ذوالجلال کے لیے ذبح کرنا۔ تو قربانی کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس امت کے لیے بیان فرمایا۔ آج کے اس پرفتن دور میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے قربانی کے دن کو کہ کسی کو فلاں چیز لے کر دے دو، کسی کو فلاں چیز لے کر دے دو، تو یہ چیزیں معاذ اللہ قربانی سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو ان کا بھی ایک طرف ہم نے رد کرنا ہے کہ اس دن کائنات کی کوئی چیز بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے تو وہ اس قدر اونچا درجہ نہیں رکھتی جتنا اونچا درجہ اللہ جل وعلا نے قربانی ادا کرنے کا رکھا ہوا ہے۔ تو آج مختصر سے وقت میں ہم پڑھیں گے کہ قربانی کرنا کس قدر یہ بہترین عمل ہے اور قربانی کرنے سے حضرت مسلمان کو کیا میسر آتا ہے، اور اللہ جل وعلا اس قربانی کے ذریعے سے بندہ مومن کو کیا کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے ہی تمام تر شکوک و شبہات کو پہچانتے ہوئے ان کے اس قدر جواب عطا فرما دیے کہ کوئی صبح قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھے، اس کو کسی قسم کی لبرل سوچ، عقل کا کلمہ پڑھنے والے کبھی اس کو شکست نہ دے سکے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر مفصل قربانی کا بیان اپنے حکم، اپنی سنت سے جاری کر دیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ جو قربانی میں اللہ جل وعلا نے برکتیں رکھی ہیں وہ کسی اور چیز میں اللہ جل وعلا نے برکتیں نہیں رکھی۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضور نے یہ جو ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یہ بہت زیادہ برکت والی ہیں، لیکن ان 10 راتوں میں سے جو 10 ذوالحجہ کی رات ہے، یعنی جسے ہم قربانی کا دن یا عید کا جو پہلا دن جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا نصاب بیان فرمایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر ذکر فرمایا، اور اس حدیث پاک کا جو نمبر ہے وہ 19,027 ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم النحر، یعنی یہ جو خطبہ تھا یہ جمعہ کا خطبہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ عید الفطر کا خطبہ تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں یہ جو خطبہ تھا یہ عید، وہ عید جس کو قربانی کی عید کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کے دن کا خطبہ تھا، یوم النحر یعنی قربانی کی عید کا خطبہ تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، کہ ہم اس دن کی جو ابتدا ہے، یعنی عید کا جو دن ہے 10 ذوالحجہ کا، حضور فرماتے ہیں اس دن کی ہم ابتدا نماز سے کریں گے۔ حالانکہ ہر دن کی ابتدا ہی نماز سے ہے، جسے ہم فجر کہتے ہیں، تو بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے اس کو بھی سنت جاری کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ جو عید کی نماز ہے اس سے محروم رہ جائے، اور میں یہ قیامت تک کے لیے پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کا دن آتا تھا تو اپنے دن کا آغاز وہ نماز سے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ نماز ہے جو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ کے ثم نرجع فننحر، جب ہم اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے تو دوسرا کام ہمارے گھروں میں جا کر یہ ہوگا کہ ہم قربانی کے جانور کو ذبح کریں گے، یعنی ابتدا اس کی نماز سے ہے۔ تو پھر جو دوسرا عمل ہے نماز کے بعد وہ جانور کو گھروں میں جا کر ذبح کرنا ہے، یعنی نماز کو قربانی پر مقدم رکھا۔ تو مسلمان ازل سے یہی کرتے آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ گھر سے کوئی قربانی کر کے پھر نماز کی طرف آئے، اس کی قربانی رائے گاں چلی جائے گی۔ وہ گوشت کھانے کے لیے تو حلال ہوگا لیکن وہ درجہ قربانی میں نہیں ہوگا۔ ایسا معاملہ بھی پیش آیا تو اسے ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فمن فعل ذلک، ہمارے بعد جو بندہ بھی اس طرح کرے گا، یعنی اٹھ کر فجر پڑھی، اچھے طریقے سے نہایا، خوشبو لگائی، کپڑے پہنے، پھر وہ مسجد کی طرف آیا، اس نے عید کی نماز کو ادا کیا۔ حضور فرماتے ہیں عید نماز ادا کر کے پھر وہ گھر کی طرف گیا، اس نے جانور کو ذبح کیا۔ میں جو بندہ بھی اس طرح کرے گا اس کے لیے اپنے نبی کا پیغام یہ یاد رکھے کہ فمن فعل ذلک فقد اصاب سنتنا، اور میں صبح قیامت تک اس کے دل میں یہ محبت ہونی چاہیے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو کام میرے نبی علیہ السلام نے کیا تھا، یعنی وہ بندہ ہماری سنت تک پہنچ جائے گا، وہ بندہ اپنے نبی کے طریقہ تک پہنچ جائے گا۔ اسے یہ تشنگی نہیں رہے گی کہ میں کس انداز میں یہ عمل کر رہا ہوں، یا پتہ نہیں میرا عمل قبول ہے یا نہیں قبول۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیرے عمل کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ تو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر، گھر میں جا کر اپنے جانور کو ذبح کر، اور ذبح کر کے پھر اس بات کو یاد رکھ کہ یہ تیرے نبی تیرے لیے پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ تو نے جو بھی عمل کیا ہے میں نبی تجھے یہ خوشخبری دے رہا ہوں
کہ میرے رب نے تیرے عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ ترتیب یہ رکھنا، ایسا نہیں کہ تم گھر سے قربانی کر کے آ جائے پھر نماز کے لیے آئے، اور میں یہ تیرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تیرے نبی کی سنت کا طریقہ یہ ہے کہ تو گھر سے چل، آ کر مسجد میں نماز پڑھ، جب گھر میں واپس جائے پھر جانور کو ذبح کر۔ اور میں یہ وہ عمل ہے کہ ایسا تو کرے گا تو سمجھنا تو اپنے نبی کی سنت کو ادا فرما رہا ہے۔ آگے اس قربانی کے بہت زیادہ فضائل ہیں جس کو آج ہمیں دہرانے اور ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس آپ کے چچا زاد بھائی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کا نمبر 1914 ہے۔ اس کو بھی امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر ذکر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج جن لوگوں نے یہ فتنہ برپا کیا ہوا ہے، وہ پرویزی، وہ غامدی، سارے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے، ان کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 14.5 صدیاں پہلے ان کا انتظام کر دیا تھا۔ اگر تمہیں کوئی ایسا بندہ مشورے دینے کے لیے آ جائے نا کہ نہیں قربانی سے تو اچھا یہ ہے کہ تم یہ پیسے کسی کو دے دو، قربانی سے اچھا یہ ہے کہ تم یہ کام کر دو، تو یہ قادیانیت کی سوچ آج مسلمانوں پر رائج کی جا رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی امتی کے لیے یہ پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما انفقت الوریق فی شیء، ورقہ کہتے ہیں جیسے پیسہ نا، روپیہ 10 روپے ہیں 20 روپے ہیں، ان کا جو نوٹ ہوتا ہے اس کو ورقہ کہتے ہیں۔ درہم ہو دینار ہو، یعنی ان کا جو بھی پیسہ ہے، چاہے وہ 1 درہم ہے یا 1,00,000 درہم ہے، 1 روپے ہے یا 100 روپے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم عید، اگر ایک بندہ 1,00,000 روپیہ صدقہ کرتا ہے عید کے دن، خاص ان باتوں کو یہ ذہن نشین کر لیں تاکہ یہ آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ ایک بندہ 1,00,000 روپیہ صدقہ کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری طرف ایک بندے نے 20-25 ہزار کا قربانی کا جانور خریدا، تو میرا رب اسے وہ 1,00,000 روپیہ کسی پر صدقہ کرنے کا اتنا اجر نہیں دے گا، میرا رب جتنا اس کو وہ 20,000 روپیہ قربانی پر خرچ کرنے سے اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ میری امت کبھی بھی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی چلو یہ بھی عمل اچھا ہے، لیکن ہم تمہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، معاذ اللہ کسی کی کٹیا پہ لگا دو، کسی مسجد میں اس کو صرف کر دو، اور میں یہ سارے کام یہ بھی کار ثواب ہیں، لیکن ان سب سے جو اونچا عمل ہے اس دن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ما انفقت الورق فی شیء افضل، فرمایا عید کے دن وہ روپیہ جو تو نے اپنی قربانی پر خرچ کیا، فرمایا اس روپے سے افضل اس دن کے لیے کوئی بھی پیسہ افضل نہیں ہے۔ تو وہ آگے جا کر مزید ہم اس کے دلائل کو پختہ کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ کوئی پیسہ بھی قربانی کے جانور پر جو خرچ کیا گیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ مقدار کے اعتبار سے کتنا زیادہ کیوں نہ ہو۔ آگے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل آدمی، آدمی کا جو عمل ہے، من عمل یوم نحر، یعنی کس دن کا عمل؟ قربانی کے دن کا جو خاص عمل ہے، جب ہم جانور کو ذبح کرنے چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انسان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سبق دیا، وما عمل آدمی من عمل یوم نحر احب الی اللہ من احراق الدم، احراق دم کہتے ہیں جانور کا خون بہانا۔ فرمایا عید کے دن اللہ جل وعلا کے رستے میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو وہ اتنا معنی یا اتنی فضیلت نہیں رکھتا جتنا احب کا یہ جو لفظ ہے نا، یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں مبالغہ ہے، یعنی مراد اس کی یہ ہے کہ ایک طرف ہزاروں صدقات کے پیسے ہیں،
انسان کے کئی اعمال ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ان سارے عمل میں سے عید کے دن کا جو عمل ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ ان سارے اعمال میں سے کون سا عمل اعلی ہے، مثال کے طور پر وہ بندہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ بندہ حاجی بھی ہے، فرمایا یہ سارے عمل اگر عید کے دن اس کے سامنے رکھے جائیں تو پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ بندے کا ان سارے اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کی محبت کو زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کر کے بات کو سمجھایا، مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا اس لین میں سے جتنی محبت اللہ جل وعلا کو اس کے رستے میں جانور ذبح کرنے والے سے رب محبت کرتا ہے، اتنا پیار اللہ تعالیٰ اس دن حاجی سے بھی نہیں کرتا۔ یعنی کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے اعمال کو سامنے رکھ کر یہ جو لفظ ہے نا احب الی اللہ، اب جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ کوئی گناہ تو نہیں کرتا، نماز پڑھنے والے کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ دینے والے کا بھی عقیدہ یہ ہے، نیت یہ ہے میرا رب راضی ہو جائے، تو یہ سارے نیکی کے اعمال کرنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارے میں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عید کے دن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا رب سب سے زیادہ تجھ سے پیار کرے، فرمایا ایک طرف نمازی کھڑا ہے، دوسری طرف حاجی کھڑا ہے، تیسری طرف زکوٰۃ دینے والا کھڑا ہے، تو چوتھا وہ بندہ جو اللہ کے رستے میں صدقہ کر کے آیا ہے، اور پانچواں وہ بندہ ہے کہ جس نے قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اس صف میں کھڑا ہے۔ تو فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب چنے گا اتنے بندوں میں سے کہ میرا محبوب آج کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں تجھے خبر دے کے جا رہا ہوں۔ یہ نگاہ نبوت کا فیض ہے، کمال ہے۔ فرمایا نمازی بھی اللہ، زکوٰۃ دینے والا بھی افضل ہے، روزہ رکھنے والا بھی افضل ہے، لیکن عید کے دن میرا رب جس بندے کو پسند کرتا ہے، فرمایا وہ کون سا؟ احراق من الدم، جو گھر سے قربانی کا جانور ذبح کر کے کھڑا ہے، اور میں ان سارے حاجیوں نمازیوں سے اس دن میرے رب کے نزدیک اس کا مقام زیادہ ہوگا۔ تو کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوچ کا رد کیا کہ جنہوں نے جو کہا لو جی قربانی کو چھوڑو، کسی مسکین کو یہ دے دو، کسی پر یہ پیسے انویسٹ کر دو، کسی کو فلاں کر دو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے آج بتا کے جا رہا ہوں عید کے دن کون سا پیسہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا تو ایک جانور لے لے چاہے 15-20 ہزار کا کیوں نہ ہو، تو دوسری طرف ایک بندہ کروڑوں کا صدقہ کر دے، فرمایا میرا رب اس کے کروڑوں کے صدقے کو قبول نہیں کرے گا، فرمایا تیرا 20,000 کا جانور اللہ اس کے صدقے سے تجھ سے محبت فرمائے گا۔ جس بندے نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق عمل کرے گا، اسے کوئی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا کہ یہ دیکھو تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، چھری چلا رہے ہو، اسے تکلیف دے رہے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے تکلیف نہیں کہتے، یہ تو رب کے قرب کا قربانیاں ذریعہ بن کے آتی ہیں۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، جانور جو تم رستے میں اللہ کے قربان کرتے ہو اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ تو یا رسول اللہ یہ کس طرح اللہ کا اس قربانی سے پیار فرماتا ہے؟ حضور وَإِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہوگا کیا؟ فی فارسہ بقرونہا واشعارہا وازلافہا، اب دنیا پر کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے قربانی کو زندہ چھوڑ دیا ہو۔ قربانی کا طریقہ کر کے ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، کھال اس کی کوئی لے گیا، پائے اس کے کوئی لے گیا، رسی اس کی کوئی لے گیا، تو کھانے والے اس میں کئی شامل ہوئے۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ نے کتنی موجیں دی، فرمایا یہ قربانی ہے، اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، اپنے عزیز و اقربا بھی دو، اور جتنے تمہارے مسکین دوست یار ہیں ان سب کو بھی یہ کھلاؤ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا پر تو نے قربانی کی سارا گوشت کھا گئے،
لیکن جب قیامت کا دن آئے گا فرمایا تیرے ہاتھ سے دوئی ہی قربانی جو ہے میرا رب یہ تیرے سامنے اس کو پیش کرے گا. کس جگہ پر؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پہلا مقام جو تیرا ہے وہ ہے جہاں پر تیرے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جہاں پہ اعمال تولے جائیں گے. پھر آگے جا کر سارا معاملہ ہے جنت جہنم کا پل صراط ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فَرْسِ وَقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا. فرمایا جس طرح تو نے قربانی زندہ جانور خریدا تھا اسی طرح یہ تیرے سامنے حاضر ہوگا. اس پر بال بھی ہوں گے، اس پر کھال بھی ہوگی، اس کے پائے بھی ہوں گے، اور یہ بالکل زندہ ہو کر تیرے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ وہاں پر آ کر کرے گا کیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد وَإِنَّ الدَّمَعَ لِيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ. پر بے شک اس کو ذبح تو نے زمین پر کیا تھا، اس کی گردن پر تو نے چھری چلائی تھی. بظاہر تو عقل یہ کہتی تھی کہ یہ کام تکلیف کا ہے، لیکن تجھے آج بتا رہا ہوں یہ کام تکلیف کا نہیں تھا. اس کی گردن سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرے رب نے قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. یہ رب اس بندے کو جہاں پر اعمال تولے جائیں گے اس جگہ پر بلا کر کہے گا دیکھ آج تیرے اعمال کا پلڑا کتنا وزنی ہے. فرمایا کس بنیاد پر؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے جو دنیا پر قربانی دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری قربانی اٹھا کر آج تیرے سامنے رکھ دی ہے. تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے پیسے کا ذکر نہیں کیا. یہاں حضور نے انسان کی جو نماز قربانی کو چھوڑ کر، عقل تو کہتی تھی کہ مثال کے طور پر فجر ہے، ہم فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2 سنت ہیں، 2 اس کے فرض ہیں. اس کا اجر کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا کائناتی ارض و سما میں یہ جو 2 سنتیں ہیں فجر کی، اگر اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے کائنات کی کوئی چیز اس کے وزن کے مطابق نہیں ہو سکتی.